اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ پچھلے سلسلے کے آخر میں ہم تعلیم اور تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں ہمارا موضوع تھا کہ اسکول میں تربیت کا انتظام جو ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ہم نے اس ضمن میں ایک بات ہوئی تھی کہ اسکول جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ تو ادارہ ہی اس لیے بنا ہے کہ جس میں تربیت کی جاتی ہے، اور اس ادارے میں جو سب سے مین فوکس ہوتا ہے وہ نسل نو کی تربیت پر ہوتا ہے۔ پھر ہم نے نصاب کی تبدیلی اس پر گفتگو کی کہ یہ بے حد ضروری ہے، اس کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ عزم اور پلان ہونا چاہیے، اور جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو معاشرے کو مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت تربیت کی جائے۔ اگر ہمارا معاشرہ کرپشن کا شکار ہے تو ہماری تربیت میں کرپشن سے نفرت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم نے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی، تعمیر سیرت کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو ہوئی کہ بچے کے کردار کو سنوارنے کے لیے کن کن چیزوں کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے، اور پھر بچے کے کردار کو ایک مثالی کردار بنایا جائے۔ وہ سب اسی تمہید کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تو چند چیزیں تھی جو ہم نے ڈسکس کی، کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ اور عناصر بھی ہو سکتے ہیں جو اس تربیت میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں اور پھر ان خطوط پر تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور اب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ تربیت پوری زندگی کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ ظاہر کی تربیت بھی ہے، باطن کی تربیت بھی ہے، اور اسکول کا جو ادارہ ہے، کالج کا جو ادارہ ہے، وہ صرف کسی ایک خاص تربیت کے لیے وجود میں نہیں آتا، بلکہ وہ ایز اے ہول ایک اچھا انسان تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب وہ مسلمانوں کا ادارہ ہو تو پھر وہ اچھا مسلمان بنانے کے لیے بھی اس کے اندر ایک فیکٹر یا ایک انٹینشن موجود ہوتی ہے۔ تو چند ایک چیزیں میں نے ذکر کی تھی کہ عقائد کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، وقت کی پابندی کی ہماری بات ہوئی تھی، اسی طرح وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ پھر ایک یہ چیز تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ تربیت ویسے ہی ہر پہلو کے اعتبار سے ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ تھا کہ بطور خاص ان ایشوز کے حوالے سے تربیت ہونی چاہیے کہ جن کا ہمارے ہاں فقدان ہے، جن کی ہمارے ہاں کمی نظر آتی ہے، کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے پاس پڑوس میں دیکھتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی کمی ہمارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک پوری لسٹ ہے۔ ایز اے ہول بھی ایک انسان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے اور جن خامیوں سے اس کو دور ہونا چاہیے، اس کی ایک پوری فہرست بنتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو خامیاں پائی جاتی ہیں اس کی بھی ایک پوری لسٹ ہی ہے، لہذا دونوں کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اصلاح کی حاجت ہے۔ اب مثال کے طور پہ ظاہری اور باطنی خوبیوں کے اندر بہت ساری وہ چیزیں شمار کی جاتی ہیں کہ جو مذہبی اعتبار سے بھی اچھی شمار کی جاتی اور دینی اعتبار سے بھی ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا صابر و شاکر ہونا، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا سمجھا جاتا ہے اور جس کو دینی اعتبار سے بھی بہت پذیرائی ہے، جس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک آدمی کو ایک نعمت ملتی ہے اور وہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے اوپر بے صبری نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، ہر ایک کو بتاتا نہیں پھرتا، بلکہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔
صبر کرنے والے بندے کو لوگوں کی نظر کے اندر بھی پذیرائی ملتی ہے، لوگ بھی اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور عند اللہ اور دین کے اعتبار سے بھی یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے۔ تو اب یہ صبر و شکر کی خوبی کی بھی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ صبر و شکر کا معاملہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ شکر کا تعلق ہے نعمت کے ساتھ، صبر کا تعلق ہے تکلیف کے ساتھ۔ نعمت اور تکلیف سے انسان کی زندگی کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کو کبھی کوئی نعمت ہی نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر، تکلیف اور نعمت یہ دونوں چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ تو اب نعمت ملی ہے اس کے اوپر وہ شکر کرے، تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر کرے، یہ اس کی پوری زندگی میں یہ چیزیں آن اینڈ آف آتی ہی رہیں گی۔ لہٰذا اگر اس حوالے سے اس کا ذہن بنا ہوا ہے تو وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ نا شکر آدمی لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ بے صبر آدمی پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو برے خصائل ہیں، جو بری عادتیں ہیں، انہی کے اندر حسد اور کینے کو لے لیں۔ حسد وہ چیز ہے کہ اس کو نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی پسند کرتا ہے اور نہ اس کو دین کے اعتبار سے پسند کیا جاتا ہے۔ دینی اعتبار سے بھی حرام ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے۔ کینہ رکھنا لوگوں کے بارے میں دنیاوی اعتبار سے بھی ایک ناپسندیدہ وصف ہے، دینی اعتبار سے بھی اس کے اوپر سخت وعیدیں ہیں۔ تو اب ایسی تربیت کی جائے کہ طلبہ کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت یہ ہو کہ اپنے دلوں کے اندر حسد اور کینہ نہ رکھیں، اپنے دل جو ہے وہ پاک و صاف رکھیں، ورنہ یہ وہ وصف ہوگا جو پوری زندگی اس بندے کو لوگوں کی نظر میں منفی رکھے گا، اس کے اندر منفی ذہنیت ہی رہے گی، اور پھر جب یہ وصف پائے جائیں گے تو اس کا ان اوصاف کا جو ظہور ہوگا وہ بھی غلط انداز کے اندر ہوگا۔ جس بندے کے اندر حسد ہے وہ کبھی دوسرے کی نعمت سے خوش نہیں ہوگا، وہ دوسرے کی نعمت کی زوال کی تمنا بھی کرے گا اور کوشش بھی کرے گا۔ اچھا، پھر چونکہ اس کے بارے میں حسد ہے لہذا اس کی برائی بھی بیان کرے گا، اس کے ساتھ جو ہے یہ غلط رویہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے گا۔ جس کے بارے میں دل میں کینہ ہے اس کے بارے میں دل صاف نہیں۔ کینے کا مطلب یہ ہے کہ دل صاف نہیں ہے کسی کے بارے میں، دل کے اندر جو ہے منفی جذبات ہیں اور منفی جو ہے وہ فیلنگز ہے اس کے بارے میں۔ جس کے بارے میں بندے کے دل میں کینہ ہوتا ہے، آدمی اس کی غیبت بھی کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی نظر سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ اگر کسی کے اندر حسد یا کینہ ہوگا تو معاشرے کے اندر وہ کس طرح کا فرد بن کے لوگوں کے سامنے آئے گا اور وہ معاشرے کے اوپر کیسے اثرات چھوڑے گا۔ لہٰذا جب طلبہ، جب اسٹوڈنٹس اسکول کالج کے اندر پڑھتے ہیں، اگر اسی وقت ان کی تربیت ہو کہ تم زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی جاؤ حسد اور کینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ورنہ وہ تعلیم کے شعبے میں جائے گا تو جو دوسرے تعلیم کے افراد ہوں گے ان کے بارے میں حسد کا شکار ہوگا۔ یہ کاروبار میں جائے گا تو یہ دوسرے کاروباری لوگوں سے جیلس ہوگا، یہ ان کے بارے میں کینہ رکھے گا۔ یہ شاعر بن گیا تو دوسرے شاعروں سے جلے گا۔ اچھا، یہ اس کو اچھی نوکری مل گئی تو یہ دوسرے اچھی نوکری والوں سے جلے گا، اس کو پیسہ مل گیا تو یہ دوسرے پیسے والے سے جلے گا، اس کو کوئی اور خوبی مل گئی یہ دوسری خوبی والے سے جلے گا۔ تو حسد اور کینہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے دین کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، اس کے مزاج کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، اس کے طرز زندگی کو بگاڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا جو باطنی خوبیاں ہیں ان کی تربیت اور جو باطنی خرابیاں ہیں ان کا ازالہ یہ نہایت ضروری ہے۔ تو ایک یہ بھی بہت بڑا چیپٹر ہے کہ جس میں تربیت کی حاجت ہے کہ جو طلبہ ہیں وہ اسلامی اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں اور باطنی رذائل جو بری عادتیں ہوتی ہیں ان سے پاک ہوں۔ اب اس حوالے سے الحمدللہ دینی لٹریچر تو اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ جس کی حد ہی۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں دنیاوی لٹریچر کم ملے گا آپ کو، دینی لٹریچر آپ کو زیادہ ملے گا۔ آپ کیمیاء سعادت دیکھ لیں، آپ احیاء العلوم دیکھ لیں، آپ بزرگان دین کی کتابیں دیکھ لیں، آپ کو حسد کینے کے حوالے سے بہت مواد اس کے اندر ملے گا جس کے اندر اس حوالے سے سمجھایا گیا۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ جس کے حوالے سے تربیت ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا پہلو آ جاتا ہے ملن ساری اور لوگوں سے میل جول کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں اس کا جو فقدان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم سلام لیتے ہیں تو جان پہچان والے سے، اجنبی آدمی سے اگر ہمارا مفاد ہے پھر تو ہم اس کو اچھے انداز میں ملیں گے، اگر ہمارا مفاد نہیں ہے تو پھر ہمارا موڈ ہی نہیں ہوگا اس سے ملنے کا، ہم اس سے سلام لینا ہی گوارا نہیں کریں گے، ہم اس سے ہاتھ ملانا ہی گوارا نہیں کریں گے۔ پھر اگر اس کو ہم سے کام ہے تو ہم چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں گے،
وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری وہ اخلاقی تربیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ملنساری نہیں ہے، ہمارے اندر وہ لوگوں سے اچھے میل جول کا طریقہ ہی نہیں ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ اجنبی لوگوں سے بھی اچھے انداز میں ملنا ہوتا ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کی افراد کے درمیان اجنبیت اور دوری کا ایک ماحول بن جاتا ہے، اور لوگ دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی ریزرو رہتے ہیں، دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ملنساری کے حوالے سے تربیت، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک بڑا اہم پہلو مجموعی طور پہ حقوق العباد کے حوالے سے کہ یار دوسرے لوگوں کے میرے اوپر رائٹس کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی تربیت کتنی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایذائے مسلم غذائے مسلم، کہ دوسرے کو تکلیف دینا ہماری روح کی غذا ہے، ہم تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں، ہم دوسرے کو سکون پہنچا کے کم خوش ہوتے ہیں، ہم تکلیف دے کے زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اس قدر جو ہے نا وہ ہمارے اندر ایک قسم کی جو ہے نا وہ جذبات بھرے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ہمارے کسی کے اوپر لتاڑ جھاڑ کے چیخ کے اور دوسرے کے اوپر شاؤٹ کر کے ہماری طبیعت کو سکون ملتا ہے اور ہم فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی سے ذرا طریقے سے بات کر لیں، کسی کے رائٹس جو ہے نا وہ ہم اس کو دینے کی صورت اختیار کریں تو ہماری طبیعت ہی فریش نہیں ہوتی۔ اب حقوق العباد کا چیپٹر اتنا وسیع ہے، دنیا کے جو صرف دنیا کو ماننے والے، جو غیر مسلم ہیں صرف دنیا کو مانتے ہیں، انہوں نے فوکس ہی حقوق العباد پہ کیا۔ اس کو ہیومن رائٹس کا نام دیتے ہیں، ہم اس کو حقوق العباد کہتے ہیں، انسانوں کے حقوق کہہ لیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر لفظ ہے وہ حقوق العباد ہے، کہ ہم اس کو بحیثیت انسان کے بھی یہ دیکھ رہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، لہذا اس کے اندر ایک عبدیت کا مفہوم ہے، تو ہم اس اعتبار سے لفظ استعمال کرتے ہیں حقوق العباد۔ اب حقوق العباد کے اندر آپ کے ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، آپ کے بیوی کے بھی ہیں، بچے کے بھی، بچوں کے بھی ہیں، پڑوسی کے بھی ہیں، کولیگز کے بھی ہیں، اگر آپ بزنس کرتے ہیں وہاں پر بھی ہیں، آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو ان لوگوں کے بھی ہیں۔ ان تمام جگہوں پر ہمارے ہاں منفیت زیادہ ہے اور مثبت پہلو کم ہے۔ آپ کو دینی ذہن رکھنے والے لوگ تو ملیں گے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ کو دنیاوی ذہن رکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ ماں باپ سے بیزار ملیں گے۔ یا تو اولڈ ہاؤس والی ترکیب ہو تو چلے جی وہاں چھوڑا اور فارغ ہو گئے، وہ ایک نامناسب طرز عمل ہے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ سے بدتمیزی، اور ماں باپ اولاد کو آگ کرنے کے اشتہار دے رہے ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ سے وراثت کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، یہ ایک بڑی کثرت سے وقوع پذیر ہونے والی چیزیں۔ میاں بیوی کے حقوق کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے شوہر ہیں کہ جنہوں نے کبھی کہیں پڑھا ہو کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور کتنی بیویاں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہیں پڑھا ہو یا ان کو کسی نے تربیت دی ہو کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ مفتی صاحب میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک ادارہ بناؤں، اور وہ ادارہ صرف اس چیز کا ہو کہ شادی سے پہلے ایک 6 مہینے کا کورس ہو، 6 مہینے کا کورس ہو لڑکیوں کے لیے، 6 مہینے کا کورس ہو لڑکوں کے لیے جن کی شادی ہونی ہے۔ 6 مہینے کے اندر بھلے ہفتے کے اندر 1 کلاس ہو 2 کلاسیں ہو، لیکن ان 6 مہینوں میں لڑکے کو سمجھایا جائے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور عورت کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کہ آدمی کس ٹرائکا کا یا کس طرح کی تکون کا شکار ہوتا ہے اور اس نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اور لڑکی کی اس حوالے سے تربیت ہو کہ اس نے شوہر کو، شوہر کے گھر والوں کو کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ لڑکی کی شادی ہوتی ہے سپرد خدا، اب جب میدان جنگ میں کود جاؤ اور اس کے بعد وہاں جو بھی ہونا ہے بس تم نے اس کو فیس کرنا ہے، بھائی اس کو سمجھاؤ تو صحیح، اس کی تربیت تو کرو۔ لڑکوں کی اس حوالے سے کوئی تربیت نہیں ہے، اب وہ شادی کے بعد وہ پھنسا ہوتا ہے ماں اور بیوی کے درمیان، یا وہ دوسری اور چیزیں طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وہ میرے دوست کہتے تھے کہ اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایک اسلامی ملک میں باقاعدہ اس کا ادارہ موجود ہے، ایک اسلامی ملک کے اندر باقاعدہ اس کا ادارہ موجود ہے، شادی سے پہلے باقاعدہ ایک ان کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر جو ہے ایک کورس ہوتا ہے، پورا ایک کورس ہے باقاعدہ، جس کے اندر پورا سکھایا جاتا ہے، ہر پہلو کے اعتبار سے جس میں سکھاتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ دیکھیں آپ زندگی کا آنے والا فیز آپ سیکھ کر جائیں گے تو آپ کا طرز عمل بالکل بدل جائے گا۔ آپ بغیر سیکھے جو ہے نا وہ دریا کے اندر تیرنے کی کوشش کریں گے تو جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے۔ تو اب اسکول کے اندر چلیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جناب پورا ہی وہاں پر کوئی میرج کورس ہی کروا دیں، لیکن
کچھ تو نو ہاؤ وہاں پر ہونی چاہیے، کچھ تو وہاں پر بتایا جائے کہ اسلامی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ تو یہ حقوق العباد کا چیپٹر جو ہے یہ اتنے سارے پہلوؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ میاں بیوی کے حوالے سے ہو گیا، بچوں کے حوالے سے، بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا، اسکول والوں نے اسے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ اسکول والے بولے کہ ہم تعلیم دیں گے، تربیت نہیں، گھر والے بولیں گے ہم نے فیس دیا، تعلیم و تربیت دونوں دو۔ بچہ درمیان میں فٹ بال بنا ہوا ہے، نہ اس کو وہاں سے تربیت مل رہی ہے، نہ اس کو وہاں سے تربیت مل رہی۔ بچوں کے کیا حقوق ہے وہ ہونے چاہیے۔ اچھا، پڑوسیوں کا حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کا وہ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں کہ جیسے پڑوسیوں کو تکلیف دینا کوئی فخریہ کام نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے، کوئی پرائڈ آف پرفارمنس نہیں اس کے اوپر ملنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ طرز عمل، اچھا بھلا نمازی اور مسجد میں آنے جانے والا بندہ بھی ہوگا نا، اب اس کے پڑوسی سے ذرا گواہی لے کے دیکھیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حدیث مبارک بھی ہے کہ کسی آدمی نے اپنے اچھا برا پتہ کرنا تو اپنے پڑوسی سے پوچھ لے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ایک سروے کر لیا جائے اور وہاں کو مار دھاڑ کی صورت نہ ہو تو آپ کو تقریباً 95% لوگوں کا یہ ملے گا کہ یار اس پڑوسی سے خدا کی پناہ، یار نہ اس کو تمیز ہے، رات کے 1 بجے موبائل پہ چیختا ہوا یہ آتا ہے، اس کی موٹر سائیکل پوری بلڈنگ کو جگاتی رہتی ہے، اس کی گاڑی پوری بلڈنگ کو جگاتی ہے، اپنے گھر کے اندر شور کرتا ہے، بچے اس کے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، بلند آواز سے ٹی وی چلایا ہوتا ہے، کبھی گانے، کبھی ڈرامے، کبھی نعتیں، اور جتنی چیزیں ہیں۔ یعنی پڑوسیوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو علیحدہ 10 سلسلے کرنے چاہیے ہمیں، اور اس کے اوپر ہم کلام کریں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ وہی حقوق العباد کے اندر آتے ہیں، لیکن حقوق العباد کیا ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسیوں سے تعلقات کشیدہ ہی ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے شر سے بچنے کے لیے ذرا ہم سے ریزرو رہتا ہے اور ہم اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے ریزرو بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم دونوں ملن ساری پیار محبت اور شفقت کی بنیاد پہ نہیں مل رہے ہوتے، ہم دفع شر کی بنیاد پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار اس کو تنگ کیا نا تو یہ ہمیں اس سے زیادہ تنگ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جب ہم بدلہ لے لیتے ہیں پڑوسی تو ہماری طبیعت فریش ہوئی ہے، شکر ہے ٹھیک ہے، ابھی اس نے کل تنگ کیا تھا نا، آج ہم اس کو تنگ کرے گا۔ آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر میرا خیال ہے مہذب لوگوں کا کوئی علاقہ ہوگا تو اس کو میں مستثنیٰ کر دیتا ہوں، ورنہ آپ غور کر لیں، جب شادی ہوتی ہے، شادی کے موقع پہ رات کو جب آتش بازی کی جاتی ہے، جب ڈیک چلائے جاتے ہیں، جب گانے چلائے جاتے ہیں، جب بارات جاتی ہے، جب آتی ہے، کیا کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں کے انسانوں کو اتنا شعور، اتنی عقل ہو کہ میرے پڑوسی تنگ ہو رہے ہیں، گھر پوری گلی کے بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، صبح دفتر جانے والے، اسکول جانے والے، یہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں آتش بازی کی وجہ سے، یہ ہماری دھوم دھڑکے کی وجہ سے، یہ ہمارے جو ہے نا شور مچانے کی وجہ سے۔ یہ آپ کو گلی گلی کا منظر ہے یا نہیں؟ جی ایسے ہی آپ جناب شروع کر لیں، وہ شمالی جو ہے نا وہ ہمارے علاقہ جہاں سے لے کے اب کراچی کے ساحل سمندر تک آ جائیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کو مستثنا معقول بندے مل جائے نا تو یقین کیجئے ان کو تو ہار پہنا ہے کہ یار آپ نے ایسے موقع کے اوپر پڑوسیوں کا خیال رکھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ انسان ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں شادی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہر قید سے آزاد ہوں، میں دین کی قید سے آزاد ہوں، میں دنیا کی قید سے آزاد ہوں، میں قانون کی قید سے آزاد ہوں، میں انسانیت کی قید سے آزاد ہوں، اب میں جو مرضی کروں، جو مرضی ہلڑ بازی کروں، میں رات کے 3 بجے آتش بازی کروں، میں رات کے 3 بجے شور مچاؤں، ڈیک چلاؤں، جو مرضی کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ پورے محلے نے اپنے اپنے موقع پہ اس کو تنگ کیا ہوتا ہے، جی جس کے گھر میں جب شادی آئی ہوتی ہے اس نے یہی حرکت کی ہوتی ہے، تو لہذا دوسرے کو کس منہ سے جا کے منع کرے۔ یہ ہمارا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ایک پہلو۔ اس کے علاوہ باقی یہ قربانی کے دن آتے کیا کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے، جو گندگی غلاظت جو ہے نا جو کہ بکھیری ہوتی ہے اور جو کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں نا کہ سینس جی بھی شاید جو ہے نا وہ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھا پڑوسی بننے کا اگر اسے اسکول کے اندر سکھا دیا جائے، اگر اسے اس کالج کے اندر سکھا دیا جائے، میں کہتا ہوں کہ وہ بھائی صاحب انجینئر نہ بنے، وہ اچھے پڑوسی بن جائیں، وہ سائنسدان نہ بنے، وہ اچھے پڑوسی بن جائے، وہ اچھا انسان تو بنے۔ یا تو نہ سائنسدان اس سے بچا ہوتا ہے، نہ انجینئر بچا ہوتا ہے، نہ اس سے ڈاکٹر بچا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے جو انسانوں کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، اس کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن اس کی تربیت کا فقدان، جس کو کہتے ہیں نا کہ ظاہر و باہر اور شمس و ام سے اظہر، یہ والی یہاں پر کیفیت ہے۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہمارے
مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، اسکولوں میں، کالجوں کے اندر تربیت کی جائے۔ اچھا، پھر آپ اس سے آگے آ جائیں، رزق حلال۔ رزق حلال کا مسئلہ انٹرنیشنل نہیں ہے، لوکل ہے، لیکن یہ لوکل ہماری ایک سرحد سے لے کر دوسری سرحد تک لوکل ہے۔ یعنی ہمارے ہاں چور بازاری، کرپشن، حرام خوری اتنی کثرت سے ہے، اتنی کثرت سے ہے کہ ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم کسی کو کام دیں گے نا، مثال کے طور پہ میں نے فریج ٹھیک کروانی ہے، میرا ریفریجریٹر خراب ہو گیا، اب میں اس کو صحیح کروانے جاؤں گا، میرے ذہن میں پہلی سوچ یہ آئے گی کہ یار اس کے پاس لے کے جاؤں جو چور نہ ہو۔ جی ایسا ہی ہے نا، اس کے پاس لے کے ہم پوچھیں گے یار کوئی بندہ ہے دیانت دار۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ اتنی کرپٹ ہیں اور اتنی بددیانتی کے مرتکب ہیں کہ ہمارا ذہن بنا ہوا کہ یار یہ ہم نے کار ٹھیک کروانی ہے تو ہم پوچھتے پھرتے ہیں یار کوئی بندہ ہے جو ہمارے پردے چوری کر کے پرانے والے نہ ڈالے، جی، اور ہماری گاڑی ٹھیک کر کے اس میں کوئی ایسی خرابی نہ پیدا کر دے کہ اب ہر مہینے کے کسٹمر بن جائیں اس کے۔ یہ ہماری پہلے سے سوچ بنی ہے۔ کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ہوتا یہ ہے۔ اچھا، ادھر وہ جو دکاندار ہے، جو مکینک ہے، وہ کام ٹھیک کرنے کا بعد میں سوچے گا، ڈنڈی مارنے کا پہلے سوچے گا؟ وہ بعد میں سوچتا ہے کہ یار اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، وہ پہلے سوچتا ہے کہ اس میں چوری کیسے کرنی۔ اور یہ چھوٹی چیز لے لے، بڑی چیز لے لے، پھل بیچنے والا وہ ڈنڈی مارنے کا پہلے سوچتا ہے اور پورا تولنے کا بعد، پورا تولنے کا تو نہیں، کم سوچتا ہے، وہ ڈنڈی مارنے کا پہلے یار گلا سڑا کیسے اس میں ڈالنا ہے، جی، وہ یہ پہلے سوچے گا۔ ہمارے ہاں یہ میڈیسن کو آپ دیکھ لیں ذرا، یہ دوائیاں بیچتے ہیں جو جعلی دوائیوں کا، میرے خیال میں جتنا بڑا بزنس ہمارے ملک میں ہے نا، وہ دنیا کا ملک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اتنے بلند ہیں دوسرے ملکوں سے کہ ہم اتنی جعلی دوائیاں بناتے ہیں۔ ہمارا دوائی بنانے والا جعلی پہلے سوچتا ہے، اصلی بعد میں سوچتا ہے۔ دوائی بیچنے والا وہ جعلی بیچنے کا پہلے سوچے گا کہ یار اس کے اندر پروفٹ بہت زیادہ ہے، اصلی بیچنے کا بعد میں سوچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق حلال کا ذہن ہی نہیں ہے۔ رزق حرام بس جیسے تیسے ملتا ہے، جس کو تھوڑا موقع ملتا ہے تھوڑی ڈنڈی مارتا ہے، جس کو زیادہ موقع ملتا ہے زیادہ ڈنڈی مارتا ہے۔ آپ شعبے ذرا سوچنا شروع کر دیں اور ایک ایک شعبے کے اوپر آپ انگلی رکھ کے ذرا گنتے جائیں، معزز شعبے ہیں یا نارمل شعبے ہیں۔ آپ سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں کا اچھا ڈاکٹر اپنے کلینک کا مشورہ دے رہا ہوگا۔ آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہ آپ کو ساتھ والی لیبارٹری کے ٹیسٹ جو ہے نا وہ فضول کے اندر آپ کو لکھ کے دے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کاروبار اس سے چلتا ہے، ان کا پروفٹ اس کے اندر ہے، ان کی پرسنٹیج اس کے اندر ہے۔ یہ حالانکہ میڈیکل کا شعبہ ایک ریسپیکٹیبل شعبہ شمار کیا جاتا ہے، ایک بڑی عزت ہے اس شعبے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رزق حلال والا ذہن جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ دوائی جو ہے جس کمپنی کی طرف سے تحفے تحائف زیادہ آتے ہیں دوائی اسی کے لکھ کے دے رہے ہیں۔ جس کمپنی نے کلینک کے اندر اے سی لگا کے دیا ہوا یا بیرون ملک کے ٹکٹ وغیرہ سالانہ ایک دے دیتی ہے، یا جو ہے کوئی پھلوں کی پیٹیاں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں موسمی اعتبار سے، دوائی اسی کمپنی کی چل رہی۔ اور یہ اتنا کثرت سے ہے، اتنا کثرت سے ہے، ہمارے پاس سائل آتے ہیں جو یہ دوائیاں بیچنے والے جو اس میں ہوتے ہیں نا ان کے، ان سے ہم کہتے ہیں نا یار یہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے دوائی بیچنا۔ یعنی آپ غور کریں کہ جو میڈیسن بیچنے والے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کے بغیر ڈاکٹر کو دوائی بیچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جائیے دوسرے کی لکھ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ چیز پائی جا رہی۔ ہاسپٹل کے اندر دوائیاں آتی ہیں غریبوں کے لیے، وہ دوائی کہاں ملتی ہے؟ باہر کے میڈیکل سٹور میں، ٹھیک ہے۔ یہاں کا سٹاف چور دوائیاں اٹھا کے باہر بیچے گا، اور باہر وہ دوائی اول تو وہ مفت کی دوائی تھی لیکن آپ کو باہر پیسوں کے ملے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے اگر وہ بہت ہی جان بچانے والی اور اہم دوائی ہے، ادھر آپ کو دوائی لکھ کے دی کہ جناب یہ دوائی لیے یہ باہر سے ملے گی، اب اس کی قیمت ہے 700 روپیہ، اب جان پہ بنی ہوئی ہے نا، باہر پہنچے پتہ ہے 4000 روپے کی دوائی ہے، دوائی 700 روپے کی ہے، لیکن اندر کے چور نے باہر کے چور کو فون کیا کہ بی الرٹ، شکار آ رہا ہے اور مرغا پھنس گیا ہے اور اس کے مریض کی جان پہ بنی ہے، لہذا جو اب وہ 4000 کی بیچ دے گا، اس میں ہاف اس کا ہاف اس کا۔ یہ ہمارے ہاں کا حال ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاسپٹل کی جو ویسٹیج ہے، جو یہ سرنج ہے، انجیکشن ہیں، یہ جو ڈرپیں ہیں اور اس کے گند بلا ہے،
اس کو تلف کرنا ضروری ہے ورنہ یہ تباہ کن بیماریاں پھیلانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ سارا ویسٹیج جو ہے وہ بکتا ہے, اسی کو دھو دلا کے یا تو دوبارہ اسی کے اندر دوائیاں اور ڈرپیں بھر کے بیچی جا رہی ہوتی ہیں, یا اسے ہمارے یہ عام قسم کے جو پلاسٹک ہیں, تھیلیاں ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ بنتی ہیں کہ جو اسی انفیکٹڈ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہیں اور وہ ہزاروں بیماریاں پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہیں. وجہ رزق حلال کی سوچ نہیں ہے, حرام کھانے کا جو ہے نا وہ لت لگی ہوئی ہے, حرام کھانا ہے. بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ جہاں لوگ 5-5 لاکھ روپیہ رشوت دے کے نوکری لیتے ہیں. کیوں؟ جلدی وصولی ہو جانی. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ ان ڈپارٹمنٹس کے نام لے سکتے ہیں جی کہ فلاں 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 شعبے ایسے ہیں کہ جہاں پر نوکری بکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں جلدی. اچھا, پھر ایریے بکتے ہیں کہ یار اس ایریے میں آمدنی تھوڑی ہے, پوسٹنگ اس ایریے کے اندر آمدنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, منتھلی بندی ہوئی ہے, ایک فیکٹری بنتی ہے, میرے خیال میں 25 ادارے نا اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. یعنی گیس والا بھی آتا ہے, کنسٹرکشن والا بھی آتا ہے, بجلی والا بھی آتا ہے, وہ سوشل والا بھی آتا ہے, سوشل سیکورٹی والا بھی آتا ہے, اولڈ ایج والے بھی آتے ہیں. اس طرح کے میرے خیال کو 25 شعبے ہوتے ہیں. آپ کسی ایک فیکٹری کے مالک کو پکڑیں اور اسے 25 شعبوں کی رپورٹ لے لیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک فیکٹری کو لے لیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ جتنے ڈپارٹمنٹ والے آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. رشوت لی اور حساب کتاب اس کا پورا, رشوت لی حساب کتاب پورا کر دی. ہمارے ہاں ایک میرے دوست ہیں, مجھ سے انہوں نے ٹیکس چوری کا پوچھا, مجھ سے ٹیکس چوری جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں, ٹیکس چوری جائز ہے. بھائی یار ملک تو ٹیکس پہ چلتا ہے, آپ ٹیکس دو گے تو ملک چلے گا نا. کہنے لگے ٹیکس دیں گے تو ہم مارکیٹ کے اندر چل نہیں پائیں گے. میں نے کہا یہ آپ کا میٹر ہے, لیکن میں آپ کو ٹیکس چوری کی اجازت نہیں دے سکتا. کہنے لگے اچھا. ان کو ہوا کہ چلو یار میں فتوے کے مطابق عمل کر لیتا ہوں. مجھے کچھ عرصے بعد ملے, کہنے لگے آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ٹیکس پورا دو. مجھے ادارے کے لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ نے ہمیں سیدھے سیدھے اتنے پیسے دیں, ہم آپ کا جو بھی آپ کا ریٹرن اور یہ بنتا ہے نا وہ سارا تھوڑا سا بنا کے دے دیں گے, ورنہ آپ نے جتنا اگر ہمیں ایک پیسہ نہیں دیا نا تو جتنی آپ کی یہ ساری مل ملا کے بنتی ہے ہم اس سے ڈبل اماؤنٹ کر دیں گے آپ کی. اللہ. کہنے لگا میں اگر قانون کے مطابق چلنے پہ گیا تو مجھے ہر ڈپارٹمنٹ والا مجھے کاٹنے کو دو. کہنے اینڈ آف دا ڈے یہی ہوا, میں نے کہا یا تو فیکٹری بند کر دو اور یا پھر سب کے منہ بند کراؤ. ہمارے ہاں فائل کے نیچے پہیے لگتے ہیں. یہ مشہور زمانہ جملہ ہے اور مشہور زمانہ حقیقت ہے. یہ فائل کے نیچے پہیے کیا ہوتے ہیں؟ رشوت کی فائل ہے نا, پیسوں کے پہیے اس کے نیچے لگتے ہیں, فائل دوڑتی ہوئی جاتی ہے. آپ بلڈنگ تعمیر کرنی ہے, آپ کو جو جن اداروں سے اجازت لینی ہے, آپ سب کے اندر تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مزے سے جیسی مرضی بلڈنگ بنا لیں. آپ نے یہ کانٹریکٹ وغیرہ یہ روڈ بنانے کے, برج بنانے کے, پل بنانے کے, یہ سارے ہوتے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اخبار کے اندر جو اشتہار چھپتا ہے یہ کیا اسی کے اوپر بک رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ اسی کے اوپر کانٹریکٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, جس نے جتنی رشوت زیادہ دے دی ہے اس کو کانٹریکٹ مل جاتا ہے. تو اس قدر کرپشن, یعنی یہ چند ایک جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ یہ 1000 دیگوں میں سے نا یہ 2 دانے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. 1000 دیگیں کھولیں گے تو ہر دانہ ہی آپ کو یونیک نظر آئے گا اس کے اندر. اتنی کرپشن, اتنی حرام خوری, اتنا رزق حرام, اتنا رگ کے اندر رچا بسا ہے. یہ اس کی کون اصلاح کرے گا, اس کی کون تربیت کرے گا؟ آپ کبھی جا کے ذرا یہ جو پینشن لینے والے لوگ ہوتے ہیں بوڑھے, ذرا کبھی ان کے آفس جائیں, آپ کسی شہر میں چلے جائیں بغیر کسی, میں استثناء کے کہتا ہوں, آپ کسی شہر کے اندر جائیں اور جا کے وہاں پر دیکھیں کہ پینشنرز کے ساتھ کیا بیتتی ہے. ان کی پینشن میں اضافہ ہوتا ہے. آفس والے آپ جب تک پیسے نہیں دیں گے آپ کا کام ہو جائے زمین جنبد نہ جنبد, جو مرضی ہو جائے آپ کا کام نہیں ہو سکتا. آپ بوڑھے ہیں, آپ بیمار ہیں, آپ جناب شوگر کے مریض ہیں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ ہارٹ کے مریض ہیں, ابھی ہوں گے آپ, ہمیں پیسے دیں. اچھا آپ نے پیسے دے بھی دیے تو پھر کام نہیں ہوا. اب یہ کیوں نہیں ہوا؟ اصل میں اوپر والا افسر باقی ہے, اوپر والے افسر کو دیں. اب کام نہیں ہوا, اس سے اوپر والا بھی باقی. ذلیل کر دیں گے, رسوا کر دیں گے, رلا دیں گے, آپ کو دھکے کھلائیں گے. بوڑھے آدمی بیچارے جن کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے, جن کے بدن میں جان نہیں ہے, ایڑیاں رگڑ کے بیچارے چنچی کے اوپر بیٹھ کے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد بھی آ کے وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے سوائے ان کے رزق حرام کے چکر میں, ان کی اس کرپشن کے چکر کے اندر لوگ اس قدر تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. لیکن
ادارے بنے ہوئے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرام کھائے جا رہے، حرام کھائے جا رہے. یہ سارے کے سارے لوگ کہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں؟ یہ اسکولوں سے نکلتے ہیں، یہ کالج سے پڑھ کے نکلتے ہیں. یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے ہوتے ہیں، جو بہت بڑی ڈگری کا بہت بڑا افسر بن جاتا ہے، اس کے کرپشن کے بھی بہت بڑے بڑے واقعہ سامنے آتے ہیں. آخر تعلیم نے اس کا کیوں کچھ نہیں بگاڑا؟ یعنی کہ کیوں کچھ نہیں سدھارا اس کا؟ کیوں اس کی کسی چیز کے اندر اصلاح نہیں ہو رہی؟ کیوں حرام کے اندر وہ اتنا پڑا ہوا؟ تو یہ چیزیں، یہ جو کرپشن، یہ رزق حلال کمانا، یہ رزق حرام سے بچنا، یہ اسکول کالج کے اندر ہی اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے. ہمیں حرام خور سائنسدان نہیں چاہیے، ہمیں حرام خور ڈاکٹر نہیں چاہیے، ہمیں جعلی دوائیاں بیچنے والے ڈاکٹر نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کو لوٹ مار کرنے والے اور ان کا خون چوسنے والے ڈاکٹر نہیں چاہیے. ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو دھکے دینے والے جو ہے وہ جگہ جگہ بنے ہوئے آفیسز کے جو افسران ہیں وہ نہیں چاہیے. ہمیں کم پڑھے لکھے لوگ مل جائیں لیکن حلال خور ملے، حلال کھانے والے ملے، لوگوں کا خیال کرنے والے ملے، غریبوں پہ رحم کرنے والے، بوڑھوں کے بڑھاپے پہ رحم کرنے والے ملے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اسکول کالج کے اندر یہ شامل کی جائے، وہاں پر سمجھایا جائے، وہاں یہ تربیت کی جائے. ورنہ معاشرہ اسی طرح بڑھتا جائے گا تو آپ یقین کیجئے انقلاب فرانس جو آیا تھا نا، وہ اسی طرح کی چیزوں کی وجہ سے آیا تھا. جو قتل و غارت گری عام ہوئی تھی اور جو سر اڑائے گئے تھے وہ ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں اڑائے گئے تھے. لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں نا، تنگ آمد بجنگ آمد، پھر یہ والا حال ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو خدا کا عذاب ہی آ جاتا ہے. خدا کا عذاب ہی آ جاتا ہے کہ جب پورے معاشرے کے اندر اس قدر تباہی مچی ہوئی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑا شدید گرفت ہوتی ہے، بڑی شدید پکڑ ہوتی ہے. یہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے، اس کے بھی اولاد کو کوئی تنگ کرنے والا ہوتا ہے. پھر یہ دوسروں کو اس طرح رسوا کرتا ہے، پھر اس کو بھی رسوا کرنے والا کوئی ہوتا ہے. تو رزق حلال کمانے کے حوالے سے اور رزق حرام سے بچنے کے حوالے سے اسکولوں کالج کے اندر تربیت کی بڑی حاجت ہے. تو یہ میں نے چند ایک پہلو عرض کیے ہیں. اس سے آپ مزید بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور بھی میرے ذہن میں ٹاپکس ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. زبان کو آپ دیکھ لیں، ہماری زبان کیا ہے، ہماری لینگویج کیا ہے؟ اوے ابے تبے، یہ ہماری لینگویج ہے. ہم جو ہے نا وہ اونچی ہے اس طرح بولتے ہیں جیسے قرآن نے فرمایا کہ گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. قرآن فرماتا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازیں پست رکھو. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک ناپسندیدہ ترین آواز گدھے کی آواز ہے. ہمارے ہاں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں پتہ نہیں کون پھر رہے، یعنی وہ اس کو بلا رہا تو اتنی اونچی آواز سے بولے گا. گھر کے باہر کھڑے ہو کے ایسی آوازیں دیں گے پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نیچے سے کھڑے. ہمیں ایک سنت ہے کہ بھئی 3 مرتبہ آپ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا، اس کے بعد آپ چھوڑ دو. ہم 303 مرتبہ کھٹکھٹا کے بھی کہتے ہیں یار بندہ باہر نہیں آ رہا، بڑا جناب گھٹیا آدمی ہے یار، اتنی دیر سے میں کھٹکھٹا رہا ہوں. ارے بھائی وہ مر گیا ہوگا، وہ اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، تم اس کی جان چھوڑ دو. پورا محلہ بیچارہ بیدار ہو گیا ہے، تم اس کو لگے ہوئے اسی وہ رات کے 3 بجے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک لگے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا زبان کے حوالے سے میں نے گالیاں، ایک سروے ہوا تھا ایک مرتبہ، ایک انٹرنیشنل کسی ادارے نے سروے کیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گالیاں کہاں دی جاتی ہیں. وہ ہمارا ہی خطہ تھا، وہ ہماری ارض پاک تھی، وہ ہماری ہی دھرتی تھی. اور اس کے اندر میں زبان کا نام نہیں لوں گا کہ زبانوں کے اندر جب سروے ہوا تھا تو پتہ چلا کہ اس زبان کے اندر سب سے گندی گالیاں دی جاتی ہیں. تو گالی منہ کے اوپر دھری ہوئی ہے، یہ غصے میں آ کے گالیاں دینا شروع کرتے، لگتا ہے گٹر کھل گیا. تو یہ ہماری جو ہے نا وہ لینگویج ہے. پولائٹ ہونا، نرمی سے گفتگو کرنا، ایسا ہے کہ جیسے ہی ہماری جین کے اندر ہی نہیں ہے. ہمارے جین کے اندر یہ چیز آؤٹ ہے کہ پولائٹ ہو کے بھی بات کی جاتی ہے، نرمی سے بھی بات کی جاتی ہے. تو یہ زبان کے معاملات ہیں. بچوں کو تمیز سکھایا جائے، تہذیب سکھائی جائے، رزق حلال کا ذہن دیا جائے، حقوق العباد کے حوالے سے سمجھایا جائے. اسی طرح جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اچھی کیفیات ہوتی ہیں وہ سکھایا جائے، برے اخلاق اور رذائل سے بچنے کا ذہن دیا جائے. یہ سارے کا سارا وہ ایک سسٹم ہے جو ہمارے اسکول کالج میں شامل ہونا چاہیے. تو یہ ایک تربیت کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جی مدنی چینل کے ناظرین، صورتحال کتنی گمبھیر ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمیں کس قدر تربیت کی حاجت ہے اس کا اندازہ تو آپ نے مفتی صاحب کے سوال سے لگا لیا ہوگا کہ اداروں میں سچویشن کیا ہو چکی ہے، من حیث القوم ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، لوگ کس طرح سے دوسرے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں اور دلوں سے شاید رحم نکلتا جا رہا ہے.
बूढ़े पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं, मरीज जो है वो असली दवाइयों के ना मिलने की वजह से परेशान फिर रहे हैं, और इस तरीके से जिसका जहां बन पड़ता है वो दूसरों को लूट लेता है, पड़ोसी पड़ोसी से तंग है। स्कूल वाले जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को अपने लिए बाइस इफ्तिखार नहीं समझते, बल्कि उनके लिए एक ऐसा शिकार है जो फंस गया और अब इसको निचोड़ कर छोड़ना है। अल्लाह अकबर, अल्लामान वल हफीज। ऐसी सूरत हाल माशरे में हो चुकी है। अच्छा मुसब, जब ये चीज़ है, ये हालत हो चुकी है, तो फिर तरबियत कैसे हो? देखिए, तरबियत के लिए सबसे पहले तो वही चीज़ है जो मैंने अर्ज़ की थी कि पहले तो इसकी विल होनी चाहिए, यानी इसकी सोच होनी चाहिए और अज़्म होना चाहिए कि तरबियत करनी है। अगर आप एक चीज़ कौम के अंदर उतारना ही नहीं चाहते, आप तलबा के अंदर वो चीज़ उतारना ही नहीं चाहते, तो ये खुद ब खुद तो जो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हो जाएगी। पहले नंबर पर तो ये रियलाइज़ करके हमारी सिचुएशन ये है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, यानी कि जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों के बेहतरी की तरफ आएँ। एक चीज़। दूसरे नंबर पर ये है कि देखिए, जब एक जहन बन जाता है ना कि मुझे इस अंदाज में तरबियत करनी है, फिर उस आदमी की गुफ्तगू में, उसके अंदाज में, उसकी तदरीस में, उसकी टीचिंग में, उसके पढ़ाने के अंदर वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। हम मदरसों में जैसे पढ़ाते हैं, अब मिसाल के तौर पे मेरी एक सोच है कि मेरा ये जहन है कि मैं अपने तलबा को दीन का मुबल्लिग बनाऊं, तो मैं अब अगर मैं तदरीस करूंगा तो मैं जो है वो मौके महल की मुनासबत से कुछ चीज़ें खिदमत दीन के हवाले से, इस्लाम का जज्बा रखने के हवाले से, इस्लाम की तबलीग करने के हवाले से, नेकी की दावत के हवाले से मैं उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करूँगा। तो जब असातिज़ा का ये जहन हो, स्कूल कॉलेज के अंदर असातिज़ा का ये जहन हो, हमने इनको एक अच्छा इंसान बनाना और जो हमारी माशरती बुराइयाँ वो हमने इनसे निकालनी है, तो फिर उनकी गुफ्तगू के अंदर, उनके पढ़ाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। उन बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या है, पहले नंबर पर तो ये है कि चूँकि स्कूल कॉलेज तरबियत की जगह हैं, लिहाजा यहाँ पर तो आप बाकायदा कुरान और हदीस के ज़रिए, बुजुर्गान दीन के वाक़यात के ज़रिए और अच्छे अखलाक की तारीफ़ और बुरे अखलाक की तक़वी, यानी उसकी मज़म्मत के ज़रिए आप उनको समझा सकते हैं। और ये डेलिब्रेटली, जानबूझ के, क़स्दन ये चीज़ें उनकी गुफ्तगू में, उनके समझाने में शामिल होनी चाहिए, एक बात। दूसरा ये है, बहुत सारे अय्याम ऐसे आते हैं कि जिन दिनों के अंदर इन चीज़ों के हवाले से समझाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप वैलेंटाइन डे को प्रोमोट करके बेहयाई को जो है ना वो आप उसकी तशहीर करें और उसकी इशाअत करें। जिस दिन वो बेहयाई का दिन है, आप उस दिन हया की बात करें, आप उस दिन इस्लामी अक़दार की बात करें, आप उस दिन दूसरों की इज्जत का ख्याल करने की, दूसरे के आबरू का ख्याल करने की बात करें। इसी तरह फिर बहुत सारे दीनी अय्याम ऐसे आ जाते हैं, मिलादुन नबी शरीफ है, मेराज शरीफ है, और इस तरह के अय्याम हैं कि जिनके अंदर आप उनको उनकी तरबियत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ला सकते। सीरत के मौजू को आप बाकायदा जहन में रखें कि आप महीने के अंदर एक दिन आप उसका कुछ ना कुछ वक्त जो है वो सीरत के हवाले से आप बयान करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जब बयान करेंगे तो उसके मुताबिक तब्दीली आना शुरू होगी। तो सीरत का कुछ ना कुछ बयान जो है वो वीकली या मंथली जो है वो शामिल होना चाहिए। अच्छा, फिर ये बात भी है कि अच्छे अखलाक की खूबियाँ बहुत तफसील के साथ बयान की जाएं और बुरे अखलाक की तबाहियाँ दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से, दोनों तरह बयान की जाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया, सब्र और शुक्र के हवाले से हमने बात की। सब्र और शुक्र के हवाले से इसकी जो खूबियाँ हैं वो कुरान और हदीस से भी बयान की जा सकती हैं और वो अक़ली एतबार से भी बयान की जा सकती हैं। इसी तरीके से हसद और कीना और अदावत और नफ़रत की जो बुराइयां हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की जा सकती हैं और अक़ली एतबार से भी बयान की जा सकती हैं। हुकूकुल इबाद के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की है, आप ये सारी गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में भी कर सकते हैं कि कुरान और हदीस और दीन इस्लाम के अंदर बंदों के हुकूक, इंसानों के हुकूक कितने बयान किए गए, माँ बाप के, शौहर के, बीवी के, बच्चों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, आम इंसानों के, हत्ता के जानवरों के कितने हुकूक बयान किए गए। ये आप कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर सकते और ये अक़ली एतबार से भी बयान कर सकते। तो इस तरह के जितने अच्छे अखलाक हैं उनको दीन और दुनिया दोनों की रोशनी के अंदर बयान करें, और जो बुरे अखलाक हैं, जो बुरी आदत हैं, उनको दीन और दुनिया दोनों एतबार से उसकी कबाहत उनके दिलों में उतारें।
ان کے دلوں کے اندر اتار دے کہ اگر ان سے کبھی غلطی کا صدور ہو تو ان کا ضمیر جو ہے وہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ طریقے یہ ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کچھ انفرادی توجہ بھی کی جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے، کچھ کا اور ہوتا ہے۔ کسی کے اندر بخل کے اعتبار سے خامی پائی جاتی ہے، کسی میں بد اخلاقی کے اعتبار سے، کسی میں گالی کے اعتبار سے، کسی کے اندر جو لگتا ہے کہ یار یہ کرپشن کی طرف جانے والا ہے۔ انفرادی طور پہ ان پہ توجہ کی جائے، انفرادی کوشش کی جائے، ہر بندے کو اس کے اعتبار سے سمجھایا جائے۔ جب بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو انفرادی طور پہ بات کرتے ہیں نا تو وہ فوری طور پہ قبول کرتا ہے۔ انفرادی کوشش کی جو برکتیں ہیں اور جو اس کے نتائج ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لہذا یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ باقاعدہ چونکہ یہ تو اسکول کالج سے تعلق رکھنے والے نا، تو آپ ان کو کتابیں ریفر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کام ہی اسٹڈی ہے، پڑھنا ہے۔ آپ ان کو اچھی کتابوں کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، آپ ان کو کتابیں پڑھنے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی کے اندر اچھی کتابوں کا مطالعہ ڈال دیں تو وہ اس سے سیکھیں گے۔ ایک استاد اگر لوگوں کے سامنے سوائے ناولوں کے اور کوئی بات نہ کرے تو طلبہ ناول ہی پڑھیں گے۔ ایک آدمی اسٹوڈنٹ کے سامنے، ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کے سامنے آ کے اگر شعر و شاعری کی باتیں کرے گا تو وہ بھی اسی شعر و شاعری کی ٹانگیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی جگہ اگر وہ ان سے اچھے اخلاق اور اچھا انسان بننے کے حوالے سے ان سے بات کرتا ہے اور اسی طرح کی کتابیں ان کو جو ہے وہ بتاتا ہے تو وہ اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی طرف آتے ہیں۔ اچھی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ صرف آپ دعوت اسلامی کی کتابیں لے لیں جو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے، اس وقت تقریباً 600 سے زیادہ کتابیں، اور 600 سے زیادہ کتابوں میں 550 کے قریب کتابیں وہ ہیں جس کا تعلق خالصتاً انسان کے کردار کے ساتھ ہے، خواہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے، خواہ وہ باطن کے اعتبار سے، اچھا مسلمان بننے کے اعتبار سے، اچھا انسان بننے کے اعتبار سے، ظاہری خوبیاں، باطنی خوبیاں، ظاہری برائیاں، باطنی برائیاں، ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اگر صرف آپ مکتبۃ المدینہ کی لسٹ سامنے رکھ کے انہی کو ریفر کرنا شروع کر دیں، آپ رزق حرام کے بارے میں بھی، آپ جو ہے وہ حسد و کینہ کے بارے میں بھی، آپ ریاکاری کے بارے میں بھی، آپ بدگمانی کے بارے میں بھی، آپ غیبت کے بارے میں بھی، آپ چغلی کے بارے میں بھی، آپ اس طرح کی تمام چیزوں کے حوالے سے کتابیں ریفر کر سکتے ہیں۔ آپ صبر کے حوالے سے، شکر کے حوالے سے، اچھے اخلاق کے حوالے سے، برے اخلاق کے حوالے سے آپ کتابوں کے نام دے سکتے ہیں۔ ایک کتاب بڑی خوبصورت ہے، عام مینرز کے اعتبار سے میں اس کا نام لے رہا ہوں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، گفتگو، مخلوق خدا پہ شفقت، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، لوگوں سے ملنساری سے پیش آنا، اس طرح کی تمام چیزوں پر مشتمل بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ بہار شریعت کا جو 16واں حصہ ہے، 16th جو پارٹ ہے اس کا، وہ اس طرح کے آداب پر مشتمل ہے، آداب زندگی پر مشتمل ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو یوں کہہ لیں کہ زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے اسلامی تعلیم اور اچھا انسان بننے کے حوالے سے بہت خوبصورت معلومات مل جائیں گی۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ تربیت کا باقاعدہ ذہن ہو، نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر لیکچر دیے جائیں، نمبر 3 یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے فضائل اور برے اخلاق کی مذمتیں یہ پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کی جائے، جو دین کی روشنی میں بھی ہو، لاجک کی روشنی کے اندر بھی ہو۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اگر انفرادی طور پہ سمجھا سکتے ہیں تو انفرادی طور پہ سمجھائیں۔ 5ویں نمبر پر آپ ان کو مختلف کتابیں ریفر کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر پر آپ مختلف ایام کے اندر باقاعدہ اس کے سیشنز رکھیں جس میں آپ قرآن، سیرت اس کے حوالے سے بیان کریں۔ اور ایک بہت اہم چیز اور بہت مفید چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود ان کے لیے آئیڈیل بن جائیں۔ اگر آپ ان کے لیے آئیڈیل بن جائیں گے، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز اچھا ہے تو آپ کے اسٹوڈنٹس کا انداز خود بخود اچھا ہو جائے گا، وہ آپ کو آئیڈیل بنا کے آپ کے پیچھے چلیں گے۔ آپ گالی دیں گے تو وہ بھی گالی ہی دیں گے، آپ پیار سے بات کریں گے وہ پیار سے بات کرنا سیکھیں گے، آپ عزت کریں گے تو وہ بھی عزت کرنا سیکھیں گے، اور آپ ذلیل کریں گے تو وہ بھی دوسروں کو ذلیل کرنا ہی سیکھیں گے۔ آپ اگر مالی اعتبار سے بددیانت ہیں اور خیانت کرتے ہیں اور ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو وہ یہی سیکھیں گے، وہ کہیں گے ہمارا ٹیچر ٹائم پہ آتا ہی نہیں تھا، لیٹ آتا تھا، جلدی جاتا تھا، حاضری پوری لگاتا تھا، تو وہ یہی سیکھیں گے۔ لیکن اگر ان کو یہ پتا ہے کہ نہیں یار ہمارا استاد وقت کا انتہائی پابند ہے، وعدے کا سچ ہے،
جھوٹ نہیں بولتا، یہ وقت پہ آتا ہے، دیانتداری سے پڑھاتا ہے، ڈیوٹی صحیح دیتا ہے، اس کے اندر حرص نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، اوور ٹائم جو ہے نا وہ لگانے کے چکر میں نہیں ہوتا، ٹیوشن میرے پاس آ کے پڑھے اس چکر میں نہیں پڑھتا. جب ایسا کریکٹر ہوتا ہے تو اس سے سیکھنے والے، اس سے پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہی والی چیزیں اس سے سیکھتے ہیں، یہی والی چیزیں. مجھے اپنے اساتذہ کا پتہ ہے، میرے اساتذہ میں ایک استاد ہوتے تھے جو اسکول کے استاد تھے، ان کا وقت کی جو پابندی تھی وہ ایسی تھی کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ جناب گھڑی صحیح کر لے، آپ کلاک صحیح کر لے اس کے ٹائمنگ کے اوپر، اس طرح کا. تو ہمارا اس سے ایک ذہن بنا ہوا تھا، ہمارا بھی اس سے ذہن بنا نہیں، وقت کی پابندی کرنی، ہمارے استاد صاحب کرتے ہیں ہم نے ایسے ہی کرنا. لیکن اگر ادارے کا بڑا یا جو ادارے میں دوسروں کے لیے روح رواں، دوسروں کے لیے آئیڈیل ہے، اگر وہی کبھی وقت میں نہیں آتا تو آپ دیکھ لیں آفس کے اندر بڑا لیٹ آنا شروع ہو جائے، نیچے کا پورا آفس لیٹ آنا شروع ہو جائے گا. لہذا اساتذہ جو ہیں، ٹیچرز جو ہیں، پروفیسر جو ہیں، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے آئیڈیل بنے تاکہ ان کو دیکھنے والے، ان سے پڑھنے والے انہی چیزوں کو اڈاپٹ کریں، انہی چیزوں کو سیکھیں. اچھا صاحب، آخر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو مطلب من حیث القوم بات کی ہے کہ ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں اور یہ حالت ہو چکی ہے، صورتحال بن چکی ہے، تو جب معاشرہ اس طرح کی برائیوں کی گرپ میں ہو اور یہ کینسر تقریباً معاشرے کے ہر حصے میں سرایت کر چکا ہو، تو پھر من حیث القوم ایسی قوم دوسری قوموں کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہوتی ہے اور ان کا کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، دوسری قوموں کے مقابلے میں وہ قوم جہاں کھڑی ہوتی ہے نا، وہاں سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں کھڑی ہے. اگر دنیا کی کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر سب کو گزارا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سائیڈ میں ہو جائیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر ہر ایک سے سودا خریدتے ہوئے لوگ بلا جھجک خرید لیتے ہیں اور آپ کی قوم سے خریدتے ہوئے بولتے ہیں یاد اچھی طرح دیکھ لینا بھائی، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر کتنی عزت ہے. اگر پوری دنیا کے اندر ساری دنیا کی سرکاری دستاویزات کو جسٹ یوں دیکھ کے فارغ کر دیا جاتا ہے اور آپ کی سرکاری دستاویزات پہ کہا جاتا ہے یار اس کو ذرا ویریفائی کر لو، اس کو ری چیک کر لو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ دنیا کے اندر کہاں کھڑے ہیں. اگر دنیا بھر سے سامان منگوایا جائے اور صرف لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو گزار دیا جائے اور آپ کے ٹماٹروں کو بھی چیک کیا جائے اور آپ کے آلوؤں کو بھی چیک کیا جائے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ دنیا کے اندر کہاں پر کھڑے ہیں. اگر آپ دنیا کے اندر کسی جگہ جا کے رہائش اختیار کرتے ہیں اور وہ ہر ایک کو بآسانی کرائے پہ گھر دے دیتے ہیں اور آپ کا ملک کا نام پڑھتے ساتھ ہی بولتے نہیں سوری یار ہمارے پاس جگہ نہیں، ابھی تھی لیکن آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ دنیا کے اندر کہاں کھڑے ہیں. تو بات یہ ہے میرے خیال میں ان مثالوں کے اندر جو چھپے ہوئے اسرار ہیں وہ بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم دنیا کے اندر کہاں کھڑے اور کن حرکتوں کی وجہ سے کھڑے، کن کرتوتوں کی وجہ سے کھڑے. ہمارے ہاں دیانتداری سے کام کرنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے اور بد دیانتی کرنے والے کو چالاک، ہوشیار اور عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو دنیا بھی آپ کو یہی سمجھتی، تو دنیا بھی آپ کے حوالے سے اسی طرح کی سمجھتی. تو لہٰذا ان چیزوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آخر ذلت کا مسلط ہونا خدا کا عذاب ہے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کے اندر قوموں پر جو عذاب کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، ان صورتوں میں ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے ضربت علیہم الذلت، کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. ذلت مسلط کر دی گئی کیا مطلب؟ کہ وہ جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہوں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے رسوا ہوں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان سے بولنے کے وہ نہیں بھائی سائیڈ میں ہو جاؤ. تو آپ دیکھ لیں ذرا آپ کا دنیا کے اندر کیا سٹیٹس ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ قوم کے اوپر ہی ذلت مسلط ہے؟ قوم کا فرد کہیں بھی جاتا ہے اسے جدا ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے کاغذات پہ شک ہوتا ہے، اس کی ذات پہ شک ہوتا ہے، اس کے کردار پہ شک ہوتا ہے. کسی محلے میں چلا جائے تو لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا کہ اگر ہم بیرون ملک جائیں اور بیرون ملک کے اندر ہمیں دو اگر شاپس ملتی ہے نا، ایک ہمیں ملتی ہے اس ملک کے بندے کی اور ایک ملتی ہے ہمیں اپنے ملک کے بندے کی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اوائڈ کر کے اس ملک کے ہم اپنے ملک کے آدمی سے چیز نہیں خریدتے. نہیں یار یہ ہمارا ہی ہے نا، یہ ڈنڈی مارے، ہم دوسرے سے خریدتے ہیں. جب یہ عزت ہے ہماری دنیا کے اندر تو اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے. دنیا کی قوموں کے اندر یہ ذلت جو مسلط ہو چکی ہے یہ خدا کے عذاب کی ہی ایک صورت ہو سکتی ہے. لہذا اس کو صحیح کرنے کی اور اسے بہتر بنانے کی بہت زیادہ حاجت ہے.
جی من حیث القوم ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہم سے بہتر شاید کوئی اور نہیں جانتا، اور جو مثالیں مفتی صاحب نے بیان کی ہیں واقعی اگر ان پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس وقت پوری دنیا میں کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو انڈیویجول اور انفرادی طور پر تو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے ہی، لیکن من حیث القوم بھی ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے طرز زندگی اور اپنی سوچ کی وجہ سے ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایک ایسی ذلت میں شاید مبتلا ہو چکے ہیں کہ جس سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ کریم ہمیں چیزوں کو صحیح کانٹیکس میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے کہ کوئی اور خطرہ ہم پر آ جائے ہم اپنے کردار کو سنوار لیں، ہم اپنے باطن کو اور ظاہر کو سنوار لیں اور ہم ویسا بن جائیں جیسا اسلام ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی